وہ ڈسپلن خود انہوں نے جو ہے ختم کر دیا سر مراد سعید کل ان کی انٹری ہوئی ہے احتجاج کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کنونشن کل ایک بڑا کنونشن انہوں نے کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں جس طرح آپ کو پیچھے ہٹایا گیا کیا مراد سعید کا بھی مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں ایسا یا اس کا تھوڑا مختلف ہو؟ یہ جو کل کنونشن ہوا ہے نا، یہ کنونشن میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ کنونشن جلسے جلوس اور احتجاج کی کوششیں پنجاب اور اسلام آباد میں ہونی چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں کس چیز کے کنونشنوں کی ضرورت ہے؟ کیا لوگ موٹیویٹڈ نہیں ہیں، لوگ ریڈی نہیں ہیں، لوگ خان کے لیے نکلنے کو تیار نہیں ہیں؟ بالکل ہے۔ یہ ایسا کوئی کنونشن بے شک اسی طرح نشترحال کے حساب پہ کسی ہوٹل میں لاہور میں کر لینا۔ وہاں پہ کیا چیز مانے ہیں کہ لاہور کے ورکر جو ہیں ابھی تک کہیں پہ اکٹھے نہیں ہوئے ہیں گزشتہ 2 سالوں میں، ان کے ساتھ جو ہے لائے عمل ڈسکس ہونا چاہیے۔ جب تک لاہور اور اسلام آباد میں احتجاج کی کوششیں نہیں ہوں گی، یہ ثوابی پہ بیٹھ کے احتجاج کے جو ہیں اقوال زرعی بتانا، یہ ویسا مذاق ہے۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ کل اگر عمران خان صاحب کے جو خاندان ہے ان سے ملاقات نہیں ہوتی تو کل انہوں نے دھرنے کا اعلان کر رکھا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ لیڈرشپ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ دھرنے میں بیٹھیں گے؟ اگر اللہ کرے بہنیں ہمت کر لیں اور وہ دھرنے پہ بیٹھ جائیں تو پھر سبیل نکل سکتی ہیں، دھرنا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی بہنوں پہ پارٹی کے ورکرز کو اعتماد کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اگر ملاقات نہیں ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ اب ہائی کورٹ بھی کھل چکی ہیں اور لاسٹ ٹائم بھی جیل انتظامیہ زیادتی کر چکی ہے۔ آپ کے زبانی اگر خان صاحب آپ کو بلائیں ملاقات کے لیے اور پھر احتجاج لیڈ کرنے کا آپ کو ہدایت دے تو کیا آپ پھر لیڈ کریں گے؟ اس طرح نہیں لیڈ کروں گا۔ اب پہلے حساب ہوگا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور نہ کہ صرف یہ ہو رہا ہے، خان صاحب اپنے سوشل میڈیا کو نہیں روک سکتے تھے جو روزانہ مجھے گالم گلوچ کرتی ہے اور پوری پارٹی دیکھ رہی ہے، تماشا کر رہی ہے، خان ان کو سٹاپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کی ایما پہ یہ ہو رہا ہے، اور اگر یہ کر رہے ہیں تو اپنا ہی پیروں پہ کلاڑی ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ احتجاج کمیٹی بنا دیں، اور آپ سب سن لیں، بڑی اہم بات ہے، احتجاج کا کام احتجاج کمیٹی کا ہونا چاہیے۔ یہ ہر احتجاج کے لیے نئی کمیٹی بنانا، نئے لوگوں کو فرائض دینا، نہ اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ تو میں نے اس وقت خان صاحب کو استدعا کی، خان برشغور صاحب موجود تھے، خان صاحب نے اتفاق کیا، اور خان صاحب نے جو ہے کہا کہ احتجاج کی کمیٹی بنا دے اور جس کا مروت چیئرمین ہوگا۔ ہوا یہ کہ اس کے عین 4 دن کے بعد مجھے فوکل پرسن سے ہی ہٹوا دیا، احتجاج کمیٹی بنانا تو دور کی بات ہے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر خان بھی اس کے احتجاج کے طفیل باہر آ گیا تو شاید پھر اس کا جو پتہ کاٹنا ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یوں جو ہے انہوں نے یہ تمام عوامل کیے، اور جس کے نتائج ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں۔ سر آپ نے کہا آپ خوش ہیں، کس بات پہ خوش ہیں؟ پارٹی میں جو دھڑے بندی ہو رہی ہے اس پہ خوش ہیں؟ نہیں، دھڑے بندی تو مجھے ایک دوسرے کو ایکسپوز کر رہے ہیں اس پہ خوش ہیں؟ لیکن دھڑے بندی کا تو مجھے علم تھا، دھڑے بندی کا تو مجھے علم تھا کہ یہ سب کچھ ہیں، لیکن اس وقت وہ ڈسپلن نام کی چیز ہوا کرتی تھی تو ہم بولا نہیں کرتے تھے۔ اب تو خیر سے وہ ڈسپلن خود انہوں نے جو ہے ختم کر دیا سر مراد سعید کل ان کی انٹری ہوئی ہے احتجاج کے حوالے سے، انہوں نے کہا ہے کنونشن کل ایک بڑا کنونشن انہوں نے کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں جس طرح آپ کو پیچھے ہٹایا گیا کیا مراد سعید کا بھی مستقبل آپ دیکھ رہے ہیں ایسا یا اس کا تھوڑا مختلف ہو؟ یہ جو کل کنونشن ہوا ہے نا، یہ کنونشن میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ کنونشن جلسے جلوس اور احتجاج کی کوششیں پنجاب اور اسلام آباد میں ہونی چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں کس چیز کے کنونشنوں کی ضرورت ہے؟ کیا لوگ موٹیویٹڈ نہیں ہیں، لوگ ریڈی نہیں ہیں، لوگ خان کے لیے نکلنے کو تیار نہیں ہیں؟ بالکل ہے۔ یہ ایسا کوئی کنونشن بے شک اسی طرح نشترحال کے حساب پہ کسی ہوٹل میں لاہور میں کر لینا۔ وہاں پہ کیا چیز مانے ہیں کہ لاہور کے ورکر جو ہیں ابھی تک کہیں پہ اکٹھے نہیں ہوئے ہیں گزشتہ 2 سالوں میں، ان کے ساتھ جو ہے لائے عمل ڈسکس ہونا چاہیے۔ جب تک لاہور اور اسلام آباد میں احتجاج کی کوششیں نہیں ہوں گی، یہ ثوابی پہ بیٹھ کے احتجاج کے جو ہیں اقوال زرعی بتانا، یہ ویسا مذاق ہے۔ مروت صاحب یہ بتائیے گا کہ کل اگر عمران خان صاحب کے جو خاندان ہے ان سے ملاقات نہیں ہوتی تو کل انہوں نے دھرنے کا اعلان کر رکھا ہے، سمجھتے ہیں کہ یہ موجودہ لیڈرشپ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ دھرنے میں بیٹھیں گے؟ اگر اللہ کرے بہنیں ہمت کر لیں اور وہ دھرنے پہ بیٹھ جائیں
تو پھر سبیل نکل سکتی ہیں، دھرنا ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کی بہنوں پہ پارٹی کے ورکرز کو اعتماد کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اگر ملاقات نہیں ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ اب ہائی کورٹ بھی کھل چکی ہیں اور لاسٹ ٹائم بھی جیل انتظامیہ زیادتی کر چکی ہے۔ آپ کے زمانے اگر خان صاحب آپ کو بلائیں ملاقات کے لیے اور پھر احتجاج لیڈ کرنے کا آپ کو ہدایت دے تو کیا آپ پھر لیڈ کریں گے؟ اس طرح نہیں لیڈ کروں گا۔ اب پہلے حساب ہوگا میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور نہ کہ صرف یہ ہو رہا ہے، خان صاحب یہ اپنی سوشل میڈیا کو نہیں روک سکتے تھے، جو روزانہ مجھے گالم گلوچ کرتی ہے اور پوری پارٹی دیکھ رہی ہے، تماشا کر رہی ہے، تو خان ان کو سٹاپ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارٹی کی ایما پہ یہ ہو رہا ہے، اور اگر یہ کر رہے ہیں تو اپنا ہی پیروں پہ کلاڑی مار کو ریکویسٹ کی کہ آپ احتجاج کمیٹی بنا دیں اور آپ سب سن لیں، بڑی اہم بات ہے۔ احتجاج کا کام احتجاج کمیٹی کا ہونا چاہیے، یہ ہر احتجاج کے لیے نئی کمیٹی بنانا، نئے لوگوں کو فرائض دینا، نہ اسٹریٹجی ہوتی ہے۔ تو میں نے اس وقت خان صاحب کو استدعا کی، خان برشگور صاحب موجود تھے، خان صاحب نے اتفاق کیا، اور خان صاحب نے جو ہے کہا کہ احتجاج کی کمیٹی بنا دے اور جس کا مرمت چیئرمین ہوگا۔ ہوا یہ کہ اس کے عین 4 دن کے بعد مجھے فوکل پرسن سے ہی ہٹوا دیا، احتجاج کمیٹی بنانا تو دور کی بات ہے، اور وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کا خیال یہ تھا کہ اگر خان بھی اس کے احتجاج کے طفیل باہر آ گیا تو شاید پھر اس کا جو پتہ کاٹنا ہے وہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو یوں جو ہے انہوں نے یہ تمام عوامل کیے، اور جس کے نتائج ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں۔ سر آپ نے کہا آپ خوش ہیں، کس بات پہ خوش ہیں؟ پارٹی میں جو دھڑے بندی ہو رہی ہے اس پہ خوش ہیں؟ نہیں، دھڑے بندی تو مجھے ایک دوسرے کو ایکسپوز کر رہے ہیں اس پہ خوش ہیں؟ لیکن دھڑے بندی کا تو مجھے علم تھا، دھڑے بندی کا تو مجھے علم تھا کہ یہ سب کچھ ہیں، لیکن اس وقت وہ ڈسپلن نام کی چیز ہوا کرتی تھی تو ہم بولا نہیں کرتے، اب تو خیر سے